سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ندی، ہم روزانہ آپ کو کسی نہ کسی ملک کے حالات کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور پھر آگے کے حالات کے بارے میں وہ بغیر کوئی جانچ پڑتال کیے اپنے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ذرائع سے کل کافی معلومات لی اور آج ہم ملک کا نام ہے جی تھائی لینڈ، اور بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس رپورٹ آئی پاکستانیوں کے متعلق، جن پاکستانیوں کو پاکستان میں مذہبی پرابلم ہے، جس میں بڑی تعداد پاکستان میں احمدیوں کی بھی شامل ہے، تو لوگ پاکستان چھوڑ کر کافی تعداد میں جو ہے وہ تھائی لینڈ چلے گئے۔ اور بھی پاکستانی جن کو سیاسی یا مذہبی پرابلم ہے اور وہاں پاکستان سے بہتر خوشحال زندگی کی تلاش میں گئے۔ ٹھیک ہے، کافی سہولتیں ہیں وہاں پہ، آپ کو مذہبی آزادی ہے، کوئی نماز، روزے، حج، قربانی کسی چیز سے نہیں روکتا، لیکن اس کے علاوہ ان ممالک میں اور بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے وہ ہے امیگریشن کا۔ وہاں آج کل نیپال یہ بینکاک کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں ہماری جو معلومات اکٹھی ہوئی، یہ بتایا گیا کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں جیلوں میں بند ہیں، اور بڑے خطرناک قوانین ہیں وہاں بھی۔ جب آپ جیل میں پکڑے جاتے ہیں تو ایک بڑی رقم چاہیے جو آپ کی ضمانت کروانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر پولیس اسٹیشن گئے ہیں تو پھر بھی ایک بڑی رقم چاہیے، یہاں بھی رشوت چلتی ہے، اور وہ اتنی زیادہ رقم کا مطالبہ پولیس وہاں کی کرتی ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ وہاں پہ سیاسی بنا پہ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ رقم دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ان کو آپ رقم نہیں دیتے تو وہ پھر آپ کو عدالت میں پیش کر کے جیل میں بھجوا دیتے ہیں۔ اور پھر جیل میں اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کب تک آپ رہتے ہیں، اس میں سے پھر اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی یہ اطلاع ہے کہ وہ لکھ کے دے دیتے کہ ہم اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں۔ اور جیلوں کی حالت یہ ہے کہ گندگی، خارش، بیماریاں خارج کر کر کے جسم لہو لہان، اور آج کل ان جیلوں میں پاکستانی خواتین بھی بند ہیں۔ یہاں پہ کئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ غلطی ایک انسان کرتا ہے، ایک عورت کرتی ہے، رگڑا سب کا نکل جاتا ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں آپ جب بھی کوئی غلطی کرنے لگے، اب میں جنرل بات کرتا ہوں، تو ہر جگہ ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی ہے اور آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں ویڈیو آپ کی بن رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ اکثر دیکھ لیں جب واقعات ہوتے ہیں بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ یہ جو آج کا نظام ہے دنیا کا، اس میں آپ بچ نہیں سکتے، غلطی کی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور ایسی غلطی جو ہے کئی دفعہ وہاں کا جو سسٹم ہے اس کو مجبور کرتی ہے سوشل میڈیا پہ جب آپ ویڈیو ڈال دیتے ہیں کہ آواز اٹھائی جائے، اور پھر ایسے مجرموں کو پکڑنے میں دوسروں کا بھی رگڑا نکل جاتا ہے جنہوں نے جرم کیا ہی نہیں ہوتا۔ یہاں ہم نے اپنی جو معلومات لی، انہوں نے کہا جی آج کے حالات میں تھائی لینڈ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کافی حالات جو ہیں وہ ٹائٹ ہو چکے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ رکتے نہیں۔ جب یہ پتہ کیا گیا جی جیل سے اگر واپس جانا تو پیسے کون دے گا ٹکٹ کے، انہوں نے کہا جی وہ خود ہی دے گا۔ انہوں نے کہا جی پچھلے دنوں کو فیملی گئی، وہ کافی لاکھ روپے لگا کے 10-15 لاکھ روپے لگا کے واپس گئی۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ واپس جا سکتے، نہیں تو جیل میں پڑے رہیں گے، اس میں جرمانہ بھی کوئی ہوگا، کئی چیزیں سامنے آ جاتی۔ اور پھر وہاں جو لوگ یو این او میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ جا رہے ہیں آگے، لیکن بہت آہستہ آہستہ کچھ آسٹریلیا کی طرف والا لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ اس میں آپ جب بھی کسی ملک کا سفر کریں سب سے پہلے وہاں کے قوانین کو چیک کریں۔ وہاں جو قوانین ہیں
ایک عمر میں انسان کو جا کے ایسے ویزے کی اس ملک میں بھی سہولت ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر آپ نے اپنے حالات کے مطابق ویزا تو مل جائے گا، مگر کھانے پینے کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں۔ اب وہاں پہ کچھ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیتے ہیں، مگر جو ہیلپ کرنے والا وہ اپنے حالات بھی دیکھتا ہے کہ میرے حالات کیا ہے، میں کس طرح اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اس وجہ سے جو معاملات بھی ہیں اس کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد آپ پاکستان چھوڑے، ورنہ اس وقت کل میں نے ملیشیا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں بھی قوانین سخت ہو رہے۔ آج آپ کو میں تھائی لینڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو پہلے پولیس امیگریشن جو بھی ہے سال میں ایک دفعہ چھاپے ڈالتی تھی، اب وہ روزانہ ہی چھاپا لگاتی ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ رہتے بھی اکٹھے ہیں وہاں ایک ہی بلڈنگ میں، 40 گھر، 50 گھر، 30 گھر، پھر وہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سارے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور وہ آسانی کے ساتھ پھر وارنٹ لے کے بھی آ جاتے ہیں۔ کوئی باہر سڑک پہ بھی مل گیا، کوئی کھانا لینے جا رہا ہے، کوئی پانی لینے جا رہا ہے، وہ پکڑے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایسے چھاپے انہوں نے جو لوگ کام کر رہے تھے وہاں بھی لگائے، وہاں سے بھی پاکستانی ہمارے پکڑے گئے، حالانکہ وہ پاکستان میں ٹھیک ہے مسائل میں گرفتار تھے، مگر اب یہاں پہ کام کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کام نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ وہ کہتے یہ تمہارا مسئلہ ہے، اگر تو آپ کا کوئی باہر دوسرے ملک میں یورپ وغیرہ میں بندہ ہے وہ آپ کو پیسے بھیجتے رہے جس سے آپ کی روٹی روزی چلتی ہے، اس کے علاوہ جہاں بھی آپ کام کرتے پکڑے گے۔ اب یہ جو تھائی لینڈ ہے ان کے ساتھ آپ کی شکلیں بھی نہیں ملتی، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اور پھر ظاہر ہے شکایتیں بھی کر دیتے لوگ، اور ایک ایک جگہ سے 4 4 لوگوں کو پکڑنے کی ہمارے پاس اطلاع ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو موجودہ حالات جو وہاں پہ بالکل تازہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بتایا۔ اس لیے اگر آپ بھی کوئی ایسا ارادہ رکھ رہے ہیں تھائی لینڈ جانے کا، اس کی انکوائری پہلے کریں وہاں سے اچھی طرح، اور پھر اپنے حالات پہ نظر ڈالیں آپ کتنی دیر تک وہاں پہ چل سکتے ہیں، کیونکہ کئی سال لگ جاتے ہیں، لوگوں کے بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کے رشتوں کے معاملات، کئی ایسے گھر ہیں جو خراب ہی ہو گئے ہیں، عورتیں علیحدہ رہ رہی ہیں، میاں پاکستان چلا گیا، عورت کہتی میں نہیں جانا، وہ ادھر ہی رہ رہی۔ تو ایسے معاملات بھی پاکستانیوں کے وہاں پہ، میں جنرل بات کر رہا ہوں، سامنے آ رہے کسی جگہ پہ وہاں پہ جا کے طلاق کھلا ہو گیا، فیملیوں کی فیملیاں ہیں، دو چیزیں اس میں آپ کو جو ہے نا وہ پرابلم کر رہی ہے۔ ایک غلط فیصلے، ایک بغیر سوچے سمجھے فیصلے کے بعد، ایک تو اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں تو امیگریشن سے بچیے تو اپنا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے، آپ کا بیوی بچے بھی ہاتھ سے جا سکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جو پرابلم اگر آپ پاکستان میں رہتے تو یہ آپ کا گھر کم از کم خراب نہیں ہونا تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جیسے ہی آپ دوسرے ملک جاتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ پیسے شیسے کا ہے۔ کئی جگہ پہ عورتوں کی فیملی باہر ہے، وہ پیسے بھیجتی ہیں، وہ پھر خامد کو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتی، وہ کہتی ہمارے تو وہاں سے پیسے آ رہے تمہارا کیا فائدہ ہے، اور اس طرح کے کئی کیس ہے جو پھر مل جل کر جو ہے گھر کا ماحول خراب کر دیتے۔ تو جناب یہ جو تازہ صورتحال آپ کو میں بتائی، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آ رہے لوگ؟ تو کہتے ابھی بھی آ رہے ہیں، لوگوں کو منع کرنے کے باوجود بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ جو میرے جاننے والے ہیں جو قریبی ہے وہ بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہم جیل میں پکڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان کی ضمانت کرانے جاتے ہیں 11 11 12 12 گھنٹے عدالتوں میں پولیس اسٹیشن بیٹھنا پڑتا ہے، اور جاتا وہی ہے جس کے بعد وہاں کا رہنے کا ویزا اور رہائشی ویزا ہو، وہ جا کے صرف پولیس اسٹیشن بات چیت کر سکتا ہے، دوسرا تو ظاہر نہیں کر سکتا، دوسرا جائے گا تو بھی پکڑا جائے گا۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور اگر آپ چلے بھی گئے ہیں تو پھر ایک بلڈنگ میں نہ رہیں، سارے بکھر جائیں، کوشش کریں کہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پہ کم اپنے لوگ ہوں، اور جہاں پہ کم اپنے لوگ ہوں گے وہاں پہ مسائل بھی کم ہوں گے، مسائل بھی اپنے لوگوں کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کام بھی اپنے لوگ ہی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ جناب آج جس ملک کو کے متعلق ہم نے آپ کو بتا دیا، ویزے مل رہے ہیں وہاں سے پاکستان، پہلے یہ تھا کہ آف لوڈ کر دیا، اب ان کا بھی ریٹ بڑھ گیا ہے، ایئرپورٹ امیگریشن پیسے پوسے ایف آئی اے لے کے آپ کو وہاں سے بھجوا دیتی ہے، آگے آپ کی قسم۔
تو یہ جناب آپ نے اب خود فیصلہ کرنا کہ یہاں پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، مگر جیسے ہی آپ پاکستان سے قدم اٹھائیں، کئی لوگ ہیں وہاں جو ہوتا ہے بیچ کے زمین مکان جائیداد اور پھر لوارث آ جاتے ہیں واپس، پھر وہاں آ کے بھی دھکے کھاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا جو لوگ واپس گئے تھے، کہتے وہ بھی ادھر رول رہے ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں، ان کے پاس بھی کام شام کوئی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، مذہبی طور پہ وہاں پہ مسائل ہیں، سیاسی طور پہ ہیں، مگر آگے جہاں جا رہے ہیں پہلے وہاں کے حالات پہ ضرور نظر ڈالیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔